پھر وہ دن آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، اور اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے فرما رہے ہیں کہ تم آج افطار جو ہے میرے ساتھ کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ گویا کہ آج میری شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد وہ اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل مت کرو، لیکن بہرحال ایک شخص تھا رومان، ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن غافقی، اور اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا لقب تھا الموت الاسود۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن وہ کھلا تھا سامنے، قرآن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں۔ جس آیت پر چھینٹیں پڑتی ہیں وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے کافی ہوگا۔ سمجھیے، تصور کریے کہ جب شہید قیامت کے میدان میں اٹھیں گے تو کسی کی کوئی زمین شہادت کی گواہی دے گی، کوئی علاقہ شہادت کی گواہی دے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی وہ آیت دے گی، وہ قرآن کا نسخہ دے گا جس پہ لکھا ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ ایک خلیفہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، وہ جس نے مدینے والوں کو پر کنویں کو وقف کیا تھا، پانی کو عام کیا تھا، وہ اس طرح سے مظلومانہ شہید کر دیے گئے کہ ان کو پانی نہیں پہنچایا جا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ چونکہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے ان دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور غدیر خم کے تعلق سے ہی سوالات کیے جائیں۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے، شہادت کیسے ہوئی، کس انداز پہ ہوئی، کون لوگ تھے مجرم جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس تعلق سے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہی گفتگو کر لی جائے۔ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور دوہرے داماد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان کے بعد ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کی وفات کے موقع پر روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے 10 بیٹی عثمان کو دے دیتا نکاح میں۔ اسی طرح سے بعض روایت میں ہے کہ اگر 40 بیٹی ہوتی تو یکے بعد دیگرے 40 بیٹیوں کا نکاح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا، پھر ایک کا، پھر ایک کا، اس طرح سے میں دے دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا۔ ظاہر ہے آدمی جو داماد بناتا ہے وہ کسی شریف آدمی کو، مہذب آدمی کو، اور ایسی شخصیتی کو بنائے گا جو اس کے نزدیک قابل اعتماد ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کہ بعد میں دیگرے میں بیٹیوں کو دیتا رہتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ شخصیت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کیے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا تعلق بیان کیا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا جو رفیق ہوگا وہ عثمان ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے خلیفہ سوم ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب جو سوال ہے ہم ادھر تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ دیکھیں، ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دین،
گویا کہ چاروں طرف پھیل رہا تھا، فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، اور جو دشمنان اسلام تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ سامنے سے کر سکے۔ تو جب دشمن سامنے سے مقابلے کی پوزیشن میں نہیں رہتا تو پھر وہ پیٹھ پہ چھرا بھونکتا ہے، پھر وہ پیٹھ پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ ہوا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کہ یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا یہ یہودی ربی تھا، یہودی عالم تھا۔ یہ یہودی تھا لیکن اس نے اسلام قبول کرا۔ اسلام قبول کرنے کا مقصد وہی تھا کہ اب مسلمانوں کو اندر سے توڑیں گے، مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ سامنے پہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص جب یہ مسلمان ہوا تو پھر اس نے، یعنی مسلمان کیا ہوا، آپ یوں سمجھیے کہیے کہ منافق ہوا، یعنی جب اس نے نفاق کی راہ اختیار کری تو اس نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ یہ شام گیا، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طریقے سے یہ بصرہ گیا، کوفہ گیا، مصر گیا، سب علاقوں میں گیا، اور سب علاقوں میں جا کر اس کا مقصد کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کے گورنر کے خلاف بھڑکائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکائیں اور لوگوں کو بغاوت پہ آمادہ کریں۔ سب جگہ مقصد یہ تھا۔ جب یہ شام پہنچا اور لوگوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا چاہا تو اس کا راز کھلا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے باقاعدہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی یہودی ہی ہو۔ چنانچہ بہرحال اس نے اپنی حرکتیں جاری رکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مختصر سرزنش کرتے ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ جب یہ شام سے بھاگتا ہے تو یہ بصرہ آتا ہے۔ بصرہ کے گورنر تھے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں پر اس کی کارستانی کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر بھی بصرہ میں اس کو گرفتار کرتے ہیں، وہاں سے بھگاتے ہیں۔ جب یہ بصرہ سے نکلتا ہے تو یہ کوفہ پہنچتا ہے۔ کوفہ میں اس وقت گورنر تھے سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کوفہ میں بھی وہی حرکتیں کریں، معلوم ہوا سعید ابن العاص کو معلوم ہوا یہ کوفہ سے بھی بھگایا گیا۔ جب یہ کوفہ سے بھگایا گیا تو یہ مصر پہنچا۔ مصر میں اس کی زمین تھوڑی سی ہموار ہو گئی، اور جب یہ مصر پہنچا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان 3 جگہوں پہ کام کر کے نہیں آیا، بلکہ اس نے تینوں جگہوں پر، یعنی شام میں بھی، بصرہ میں بھی اور کوفہ میں بھی، ہر جگہ اس نے اپنے ہم نوا پیدا کر لیے۔ ہر جگہ پر اس نے گویا کہ ایسے لوگ پیدا کر لیے جو اس کی تحریک میں اس کے ساتھی تھے۔ اچھا، اس کے ساتھی کون لوگ بنے؟ اس کے ساتھی سب سے پہلے تو یہودی ہی، جو یہودی تھے وہ اس کے ساتھی تھے۔ اس کے بعد ایسے لوگ تھے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر یا ان کے گورنر نے کسی موقع پر کوئی سزا دی تھی، تو جو سزا یافتہ طبقہ تھا یہ لوگ اس کی باتوں میں آئے، ورغلانے میں آ گئے کہ ہاں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جو عہدے کی لالچ میں تھے، جن کو یہ لالچ تھی کہ ہم کو عہدہ ملے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے یا ان کے گورنروں کی طرف سے ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا تھا، ایسے لوگ بھی اس کے ساتھی بن گئے۔ اسی طریقے سے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا تھا اور بڑا تنقیدانہ مزاج جو رکھتا تھا، جو بعد میں خوارج کہلائے، یہ لوگ بھی عبداللہ ابن سبا کے ساتھی ہو گئے، عبداللہ ابن سبا کے ہم نوا ہو گئے۔ اس نے ان تمام علاقوں میں اپنی زمین کو ہموار کیا اور تمام علاقوں میں لوگوں کو ہم خیال بنایا۔ اچھا، صورتحال عجیب تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ہر علاقے میں ہر شخصیت کا ایک اثر تھا، یعنی ایک اکابر صحابہ میں سے کسی نہ کسی شخصیت کا اثر تھا۔ جیسے شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مؤثر شخصیت تھی۔ اسی طریقے سے کوفہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اثر تھا۔ اسی طریقے سے بصرہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اثر تھا، اور مصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے لوگ مصر میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس نے ورغلانا یہ کہ ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں جا کر جس علاقے کی جو محبوب شخصیت تھی، یعنی کوفہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کے جو گورنر ہیں وہ طرح طرح کے ظلم کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو ورغلایا اور یہ سمجھایا کوفہ والوں کو حضرت عثمان کو معزول کیا جائے گا اور جو گورنر بنایا، یعنی جو خلیفہ بنایا جائے گا وہ حضرت زبیر کو بنایا جائے گا۔
اور بصرہ والوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت طلحہ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور مصر والوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور شام میں چونکہ وہاں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہم نوا تھے، شام والوں کو پہلے تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا چاہا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ نہیں بھڑکا سکا تو وہاں پر شام والوں میں چونکہ حضرت عثمان کے ہی زیادہ خیالات اور زیادہ حامی تھے تو وہاں والوں کو حضرت علی کے خلاف، حضرت علی کا بغض ان کے اندر بھرا، اسی طریقے سے سادات کا، ہاشمیوں کا بغض اس نے بھرا۔ یہ اس کی چال تھی، ہر علاقے میں اس نے یہ ماحول پروپگنڈے کے ذریعے قائم کر دیا کہ یہاں جو گورنر ہیں، گورنر جو ہے یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، خاص طور سے مصر کے جو گورنر تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، ان کے بارے میں تو بہت بڑا پروپگنڈا اس نے چلایا کہ یہ بڑے ظالم گورنر ہیں، اور حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے، جن میں حضرت محمد ابن ابی بکر، حضرت محمد ابن ابی حذافہ، یہ جو مخلصین لوگ تھے یہ حضرات بھی متاثر ہو گئے۔ چنانچہ جب اس نے اس طرح کا ماحول قائم کیا اور شکایتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو ظاہر ہے اس طرح کے تمام لوگوں کو گرفتار کروا لیتے، اس طرح کے تمام لوگوں کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفت یہ تھی کہ وہ رحماء بینہم کے اعلیٰ درجے کے مصداق تھے، ان کے دل ان کا سراپا رحم تھا، وہ مسلمان کو ثبوت کے باوجود بھی وہ سزا نہیں دینا چاہتے تھے، چاہے جائے کہ پختہ ثبوت نہ ہوتے ہوئے سزا دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ ان باغیوں کے اوپر فوراً کارروائی کی جائے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جس کا یہ کام رکھا کہ سب علاقوں میں جائے، تمام صوبوں میں جائے، وہاں کے عوام سے ملے، وہاں کے خواص سے ملے، وہاں کے رعایا سے ملے، وہاں کے حکمراں اور گورنروں سے ملے، اور سب سے حالات معلوم کرے کیا چل رہا ہے، کیا ہمارے جو گورنر ہیں متعین کردہ یہ واقعی میں ظلم کر رہے ہیں یا صرف یہ کسی پروپگنڈے کا اثر ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کمیٹی کو بھیجا اور یہ کمیٹی تمام صوبوں میں، علاقوں میں گئی، وہاں سے رپورٹ اس کمیٹی نے پیش کری کہ یہ جو پروپگنڈے چلائے جا رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹے پروپگنڈے ہیں، اور تمام کے تمام جو آپ کے حاکم ہیں وہ عادلانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ کا گورنر یہ ظالمانہ رویہ نہیں اختیار کیے ہوئے۔ یہ رپورٹ آئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رپورٹ، ظاہر ہے یہ رپورٹ اب گویا کہ ایک قانونی دستاویز کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کروایا، سن 34 ہجری تھا، کہ اس سال جو لوگ حج پر آ رہے ہیں ہر علاقے کے لوگ مجھ سے ملیں اور براہ راست مجھ سے شکایتیں کریں۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو ظاہر ہے تمام کے تمام لوگ پہلے ہی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے تھے، لیکن اس قدر عدل کو دیکھ کر کہ اپنے بارے میں حاکم شکایتیں سننا چاہ رہا ہے، اپنے لوگوں کی شکایتیں سننا چاہ رہا ہے، تمام کے تمام لوگ مزید گرویدہ ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن بہرحال جو سازشی گروہ تھا عبداللہ ابن سبا کا، یہ کہاں خاموش رہنے والا تھا، اس نے اپنے پروپگنڈے کو جاری رکھا، اور پھر یہ ایک وفد لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گروہ جو سازشی گروہ تھا، جو باغیوں کا، بلوائیوں کا گروہ تھا، یہ سن 35 ہجری میں ایک وفد کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، اور پہلے سے یہ ہوا ہر علاقے میں قائم کر دی کہ ہم جائیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے، اور حضرت عثمان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف شریعت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف جو ان کے کام ہیں ان کو ان کے سامنے جا کر اجاگر کریں گے۔ ایک وفد اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا، تو ظاہر ہے ایک حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے لوگوں کو صفائی دینا یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ تحقیق مجلس جو تحقیقات جو انہوں نے قائم کری تھی اس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اعلان کر دیا آؤ مجھ سے ملو، اب اس کے بعد اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادلانہ جو نظام تھا اس کی ایک گویا کہ جیتی جاگتی تصویر تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ویلکم کیا، آئیے، اور خود کو گویا کہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پوچھا کیا سوالات ہیں تمہارے،
تو انہوں نے جو سوالات رکھے اس میں ایک سوال یعنی جو اعتراضات رکھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ جو بقی کی چراگاہ ہے جہاں جانور چرتے ہیں، یہ جو چراگاہ ہوتی ہیں ان پر سب کا حق ہوتا ہے، سب کے جانور چر سکتے ہیں، آپ نے پوری بقی کی چراگاہ کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ اعتراض کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تمہیں غلط خبر ملی ہے، میں نے اس بقی کی چراگاہ کو اپنے لیے نہیں خاص کیا، بلکہ یہاں سرکاری مویشی، بیت المال کے جو مویشی ہیں، جو صدقات کے مویشی ہیں، یہ چرتے ہیں، اور یہ مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا، البتہ میں نے رقبہ اس کا تھوڑا سا بڑھا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے فتوحات ہو رہی ہیں، جانور بڑھ رہے ہیں، بیت المال میں مال بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے رقبہ بڑھانے کی ضرورت پڑی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہاں پر کسی طرح کا کوئی میرا جانور نہیں چرتا ہے کہ میں نے اپنے جانوروں کے لیے خاص کر لیا، ایسا نہیں۔ دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ نے قرآن کے مصحف کو جلایا، قرآن کے نسخوں کو جلوا دیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ ایک لغت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش پر قرآن کو لکھوایا اور اسی نسخے کو تمام عالم اسلام میں عام کیا، باقی تمام نسخوں کو ختم کروا دیا۔ تو جب یہ اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام میں نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے مشورے سے کیا، اکابر صحابہ کے مشورے سے کیا، اتفاق رائے سے کیا، اور اس میں یہ مصلحت ہیں، اور چنانچہ سب سے اقرار کروایا، سب نے اقرار کرا وہاں پر جو لوگ موجود تھے۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ جب منی میں جاتے ہیں تو منی میں آپ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، آپ وہاں پر قصر نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات منی میں قصر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، مکہ میں میرے اہل و عیال رہتے ہیں اور مکہ میں باقاعدہ میرا ایک گھر ہے، میں جب مکہ جاتا ہوں تو وہاں پر میں مسافر نہیں رہتا، میں مقیم ہو جاتا ہوں۔ جب میں مقیم ہو جاتا ہوں تو میں اقامت کی وجہ سے، مقیم ہونے کی وجہ سے میں وہاں پر اتمام کرتا ہوں، پوری نماز پڑھتا ہوں، نہ کہ میں مسافر ہوتے ہوئے پوری نماز پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی دی۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور بہت سے اعتراض کیے، جس میں یہ تھا کہ آپ اکابر صحابہ کو عہدے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کو آپ عہدے دے رہے ہیں، ان کو آپ گورنر بنا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کہا کہ بھائی میں اہل کو بنا رہا ہوں یا نہ اہل کو بنا رہا ہوں، میں نے جن علاقوں میں جو گورنر مقرر کیے ہیں، کیا وہ ان علاقوں میں ناکام ہو رہے ہیں، یا میں نے جن لشکروں میں جن مجاہدین کو گورنر بنا کر، حاکم بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ ناکام ہو رہے ہیں؟ وہ تو سب کے سب اہل ہیں۔ تو جب میں اہل کو ہی عہدہ دے رہا ہوں، نہ اہل کو نہیں دے رہا ہوں، اور پھر مشورے کے ساتھ دے رہا ہوں صحابہ کے، تو پھر یہ کوئی سوال نہیں بنتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں کہیں۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو بڑے ہدایہ دیتے ہیں، بڑے تحائف دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سلسلہ تو میرا اپنے خلیفہ بننے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب حیثیت شخصیت تھی، بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے مال سے بے انتہا دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال نچھاور کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ میں اپنی جیب خاص سے دیتا ہوں، کوئی میں بیت المال سے تو نہیں دے رہا تو تم لوگ اعتراض کرو۔ چنانچہ سب کا منہ یہاں پر بند کر دیا۔ اس طریقے سے اور بہت سے اعتراض تھے جو وہ یہاں پر، یعنی کچھ تو حضرت عثمان کے سامنے جنہوں نے حضرت عثمان نے صفائی دی، اسی طریقے سے اور جگہوں پر جو پروپگنڈے کرتے تھے ان کی صفائی دیگر صحابہ نے دی۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حضرات آئے جو حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے تھے اور کہنے لگے 3 اعتراض کرے، اور یہ پہلا اعتراض یہ کیا کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کری تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ
بھائی غزوہ بدر میں معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ بستر مرگ پر تھی، یہ بیمار تھیں، ان کی عیادت میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ غزوہ بدر سے جو لشکر واپس آیا اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود، چونکہ حضور کے حکم کی وجہ سے ٹھہرے تھے، تو باوجود غزوے میں شرکت نہ کرنے کے شریک غزوہ مانا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور باقاعدہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لگایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صفائی دی۔ چنانچہ دوسرا اعتراض انہوں نے کہا کہ غزوہ احد میں یہ بھاگ گئے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح سے جیسے وہ کہتے تھے کہ بھاگ گئے تھے، گویا کہ بہت بڑا جرم کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ اعتراض کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نا، لقد عفا اللہ عنہم، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس پر باس پرس کرنے والے؟ بھائی اگر نافرمانی کری ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ معاف کر رہا تو تم ہوتے کون ہو سوال کرنے والے؟ پھر انہوں نے تیسرا یہ کہا کہ یہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، یہ اعتراض کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ تو حیرت ہوتی ہے، اور عبداللہ ابن عمر نے اسی طرح سے یا کہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے یہ تو ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا تھا، اور مکہ والوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، اور خبر یہ اڑا دی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اس وجہ سے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی تھی اس طرح سے کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ تو وہاں پر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہی ثابت ہو رہی ہے، چاہے جائے کہ کوئی عیب لگ رہا ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی دی، اور یہاں پر جو میں نے بتایا خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفائی دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب صفائی دے دی گئی، تمام اعتراضات کے جواب دے دیے گئے، تو ان باغیوں کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے ان کو سوال کے جواب سے تو مطلب نہیں تھا، اس کا وہ تو سبائی گروہ تھا نا، اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ عالم اسلام کو آپس میں ٹکروانا۔ ان کی بڑی خطرناک سازش تھی، یہ سازش یہ بنا رہے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کریں یا قتل کریں، جیسا کہ آگے انہوں نے شہید کیا، اور اس کا الزام حضرت علی پر، حضرت زبیر پر، حضرت طلحہ پر لگا دیں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑ جائیں۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ چنانچہ یہ یہاں سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور اپنے اوپر تمام اعتراض جو ہیں ان کے جوابات دیے تھے، یہ لوگ وہاں سے جب واپس ہوئے تو انہوں نے واپس میں یہ شور کرا اور یہ اعلان کرایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے تمام اعتراض کو قبول کر لیا ہے، ان کا جواب نہیں بن پڑا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ حکومت پر اور خلافت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے انہوں نے سب کو جو ہے خط لکھے، بصرہ والوں کو، کوفہ والوں کو، مصر والوں کو، اور کس نام سے خط لکھے؟ یعنی کوفہ والوں کو حضرت زبیر کے نام سے خط لکھا، بصرہ والوں کو حضرت طلحہ کے نام سے خط لکھا، مصر والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے، اور یہ بیان کیا کہ مدینہ کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ان اکابر صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، چنانچہ تم لوگ وہاں سے نکلو۔ اس طرح کی پلاننگ ان لوگوں نے کی، اور چنانچہ 35 ہجری کے شوال میں ہی وہاں سے ہر علاقے سے، یعنی بصرہ سے 1000، کوفہ سے 1000 اور مصر سے 1000 لوگ یہ مدینہ کی طرف بڑھے۔ مدینہ سے تقریباً 48 میل دور پر اس پورے 3000 کے قافلے کو روک دیا، اور وہاں سے کچھ لوگ آگے بڑھے۔ جب یہاں پر اکابر صحابہ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، حضرت علی کو، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر کو، یہ حضرات باہر نکلتے ہیں، اور یہ حضرات جاتے ہیں اور ان کے پاس کہتے ہیں تم کیا کرنے آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ خطوط دکھاتے ہیں کہ آپ کے نام سے خطوط گئے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ایسا تو کوئی خط ہم نے نہیں لکھا، یہ جو تم لوگ کارروائی کر رہے ہو یہ سراسر ظالمانہ کارروائی ہے، اگر ہمیں حضرت عثمان سے کوئی شکایت بھی ہوگی تو ہم خود اپنے مسئلے کو حضرت عثمان سے حل کر لیں گے، ہم تمہیں کیوں دعوت دیں گے کہ تم مسلح ہو کر یہاں پر لڑائی کرنے کے لیے آؤ۔
ان حضرات نے سمجھایا۔ پھر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے ملے اور ان سے گفتگو کری اور ان کو سمجھایا اور ان سے ان کے مطالبے پوچھے، بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے۔ چنانچہ مصر والوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو گورنری سے ہٹا دیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنا دیا۔ یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی ولادت ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی لائے گئے ہیں، بچے تھے۔ ان کو صغار صحابہ میں شمار کیا گیا، البتہ ان سے کوئی روایت تو نہیں ہے لیکن ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوئے۔ اور یہ بیٹے حضرت ابو بکر کے ان کی بیوی اسماء بنت عمیس سے تھے، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ جو اسماء بنت عمیس تھی انہوں نے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی محمد بن ابو بکر کو لے کر یہ حضرت علی کے گھر میں آ گئی تھی۔ اب ان کی جو پوری پرورش ہوئی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی، گویا کہ لے پالک بیٹے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سوتیلے بیٹے کہہ لیجئے۔ تو یہ محمد بن ابی بکر کو کہا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو ہٹا کر ان کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس مطالبے کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دیتا ہوں مصر کو۔ اس کی تجویز حکم نامہ گویا کہ لکھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب وہاں سے تمام کے تمام جو قافلے تھے وہ سب اپنے اپنے علاقے چلے گئے، بصرہ والے اپنی طرف چلے گئے، کوفہ والے اپنی طرف چلے گئے اور مصر والے اپنی طرف جا رہے تھے۔ جب یہ مصر والا قافلہ لوٹ رہا تھا، چونکہ میں نے بتایا یہ تو پوری سازش تھی، اب وہ جو مخلصین اور بھولے بھالے لوگ تھے جو بہکاوے میں آ رہے تھے اور صفائی دینے پہ چپ ہو جا رہے تھے، وہ اس سے کیسے مطمئن ہو سکتے تھے؟ اب چنانچہ اسی سازشی گروہ نے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا اور وہ شخص ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، مصر کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا محمد بن ابی بکر کا جو مصر کی طرف روانہ تھا، وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ یہ شخص چل پڑا، ان لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوا یہ کون ہے، لگتا ہے کچھ جاسوسی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے اس کو پکڑوایا۔ جب اس کو پکڑوایا تو اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حاکم مصر کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا حاکم مصر تو گورنر جو مصر ہیں وہ تو محمد بن ابی بکر یہاں پر موجود ہے، اب خلیفہ کی طرف سے یہ وہاں کے حاکم ہو گئے، تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میں عبداللہ ابن سعد کی طرف جا رہا ہوں، میں محمد بن ابی بکر کی طرف سے نہیں جا رہا ہوں۔ کہا کس کی طرف سے جا رہے ہو؟ کبھی وہ کہتا کہ میں حضرت عثمان کی طرف سے جا رہا ہوں، کبھی کہتا میں مروان کی طرف سے جا رہا ہوں، اس طرح کے اس نے نام بتائے۔ بہرحال یہ گویا کہ اسی سازشی گروہ کا ایک حصہ تھا یہ شخص۔ پھر اس سے پوچھا تمہارے پاس کوئی رقعہ ہے، کوئی خط وغیرہ ہے؟ تو اس نے انکار کیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو تلاشی لینے میں اس کے پاس سے ایک خط ملا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ خط عبداللہ ابن سعد کے نام ہے، اور یہ اس میں مضمون تھا کہ جب یہ محمد بن ابی بکر اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی تمہارے پاس پہنچیں تو تم ان کو قتل کر دینا، اور جیسے تم وہاں پر حکومت میں رہو ویسے ہی حکومت میں برقرار رہنا۔ اب ظاہر ہے جب محمد ابن ابی بکر وغیرہ نے یہ خط پڑھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور ظاہر ہے کہ جس کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے اسی کے قتل کا پروانہ، گویا کہ یہ تو ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ تو یہ پورا قافلہ جو ہے لوٹ آیا۔ اب جب یہ لوگ دربار میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تمام اکابر صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے وہ خط دکھایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو شرعی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ خط میں نے لکھوایا ہے، یہ خط میرا ہے، اس پر تم 2 گواہ پیش کر دو۔ دیکھیے حاکم یہ بات کہہ رہا ہے، حاکم یہ عادلانہ نظام ہے اس وقت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تم 2 گواہ پیش کر دو۔ اگر تم 2 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر مجھ سے قسم لے لو، کیونکہ میں منکر ہوں کہ یہ خط میرا نہیں ہے، تو میں قسم کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ 2 گواہ تو نہیں پیش کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ خط اور یہ مضمون میرا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں لکھوایا۔ اس پر جتنے اکابر صحابہ تھے سب مطمئن ہو گئے، لیکن وہ سازشی گروہ وہ کیسے مطمئن ہوتا؟ وہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درپے ہو گئے۔ پھر ان کو یہ شک ہوا کہ یہ خط ہو سکتا ہے مروان نے لکھوایا ہو، تو کہا مروان کو ہمارے حوالے کریے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو بھی سپرد کرنے سے منع کر دیا، اور ظاہر ہے وہ خلیفہ وقت ہیں، اگر کسی کا جرم ثابت ہوگا
تو ثابت ہونے کے بعد بھی، جرم ثابت ہونے کے بعد بھی جس کے ساتھ جرم کیا ہے وہ تو سزا نہیں دے گا، سزا تو حاکم وقت دے گا، سزا تو خلیفہ دے گا، حضرت عثمان دیں گے۔ تو مروان کو ان کے سپرد کر دیں، یہ تو عدل کا تقاضا نہیں تھا، اور بغیر جرم کے ثابت ہوئے، بغیر عدالت کے چلے ہوئے ان کے سپرد کر دیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کر دیا۔ اب ان بلوائیوں نے جو ہے یہ پورا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ کر دیا۔ یہ اتنے نہیں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شکست نہیں دے سکتے تھے یا ان کو مار نہیں سکتے تھے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا نہیں۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ حاضر ہوئے، اور دیگر حضرات حاضر ہوئے، حضرت علی حاضر ہوئے، حضرت زبیر حاضر ہوئے۔ ان تمام حضرات نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان سے لڑائی لڑیں گے، ہم ان کو فوراً تہہ تیگ کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو منع کیا اور یہ کہا کہ میں پہلا وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مسلمان کا خون بہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کری جائے۔ اب جب انہوں نے ادھر سے دیکھ لیا کہ ادھر سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ اپنے جو دعوے تھے ان پر اور ڈٹ گئے، اور ان کے دعوے، ان کے مطالبے یہی تھے کہ حضرت عثمان کو خلافت سے معزول کیا جائے، اور اگر یہ خلافت سے معزول نہیں ہوں گے تو ہم حضرت عثمان کو قتل کر دیں گے۔ یہ قتل کی آواز لگنے لگی۔ تو حالانکہ جب یہ قتل کی آواز ان کے میں گونجی تو وہ لوگ جو شدید مخالف تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے بھی اس مطالبے سے منع کیا اور کہا کہ صرف خلافت سے معزول کرو، لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر کا، یعنی کہ قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا، اور نماز پڑھنے جانے سے روک دیا گیا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جانے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا۔ پانی اور کھانا پانی بند کر دیا۔ تقریباً یہ محاصرہ 40 دن تک کے چلا، 40 دن تک کے کھانا پانی لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کچھ صحابہ چوری چھپے پہنچوا دیتے تھے، جب ان بلوائیوں کو اس کی خبر ہوتی تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے چاہا کہ میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان پہنچایا ہوں، لیکن اس باغی گروہ نے، باغی ٹولے نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یہ تمام کام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ان باغیوں کے سامنے آتے، نکلتے اور ان کو خطاب کرتے اور ان سے کہتے، اپنے فضائل سناتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر میرے بارے میں کیا فرمایا تھا، کہ ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور احد پہاڑ کانپنے لگا، لرزنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہہ کر خاموش کرایا، دیکھو تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، یہ حضرات ہیں۔ اس طریقے سے اپنے فضائل بتاتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو سازش کا حصہ تھا، وہ جو پوری چیزیں تھیں وہ ایک سازش کے تحت ہو رہی تھیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ ان سے لڑے۔ وہ پھر ادھر اکابر جو صحابہ تھے، حضرت زبیر، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت علی، انہوں نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حسان ابن ثابت اور دیگر صحابہ، مروان بھی جس میں شامل تھا، یہ تمام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے دار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو بھی کہا، جو پہرے دار تھے، ان کو بھی کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، اور بالکل مجبور کر دیتے تھے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ اور جو ان کے غلام تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان غلام کو حضرت عثمان نے آخری وقت میں آزاد کیا، اور اس شرط پر آزاد کیا کہ تم میری حمایت میں تلوار نہیں اٹھاؤ۔ کسی بھی قیمت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھانے پر تیار نہیں تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جب آپ تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں گے، تم اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اس سے مراد خلافت تھی، یعنی لوگ تم سے خلافت کو چھیننا چاہیں گے، تم اس خلافت کو نہ دینا، لوگوں کو اس خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ شام چلے جائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی منع کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔
اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تدبیر کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ میں خود ان کو سمجھاؤں گا، اور بذات خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے۔ پھر وہ دن آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، اور اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے فرما رہے ہیں کہ تم آج افطار جو ہے میرے ساتھ کرنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ گویا کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، باغیوں کے کچھ افراد 5-6 لوگ جو ہے وہ پیچھے کے راستے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ محمد بن ابی بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑتے ہیں۔ جب داڑھی پکڑتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ابا یعنی حضرت ابو بکر تمہیں اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ نادم ہو جاتے کہ ان کا بیٹا ان کے دوست کے ساتھ یہ رویہ اور یہ معاملہ کر رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکر کے محمد بن ابی بکر کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل مت کرو، لیکن بہرحال ایک شخص تھا رومان، ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن غافقی، اور اسی طریقے سے ایک شخص تھا جس کا لقب تھا الموت الاسود۔ یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن وہ کھلا تھا سامنے، قرآن پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں۔ جس آیت پر چھینٹیں پڑتی ہیں وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے کافی ہوگا۔ ظاہر ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک وقت یہ آئے گا، ایک فتنہ مدینے میں اٹھے گا اور اس میں یہ شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حق پر ہونا یہ تو بالکل واضح تھا، اور یہ آیت پر جب خون پڑتا ہے تو بالکل گویا کہ ان کے اب آپ سمجھیے، تصور کریے کہ جب شہید قیامت کے میدان میں اٹھیں گے تو کسی کی کوئی زمین شہادت کی گواہی دے گی، کوئی علاقہ شہادت کی گواہی دے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی وہ آیت دے گی، وہ قرآن کا نسخہ دے گا جس پہ لکھا ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ خود گویا کہ جامعہ قرآن تو تھے ہی، قرآن سے ایک عشق تو تھا ہی، اب قیامت میں بھی ان کا گواہ قرآن بن کر اٹھے گا، قرآن گواہ بن کر اٹھے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر یہ جو باغی گروہ تھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب غلاموں نے دیکھا کہ حضرت عثمان شہید ہو رہے ہیں، بہرحال وہ دوڑے، ان میں سے 2-3 کو تو وہیں پر قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان بن حکم، یہ بھی فوراً آتے ہیں، یہ بھی لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، بعد میں لوگ ان کو اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلوائیوں کے ہاتھ، باغیوں کے ہاتھ، سبائی گروہ عبداللہ ابن سبا کی جو سازش تھی، اس سازش کے تحت یہ ایک خلیفہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، وہ جس نے مدینے والوں کو پر کنویں کو وقف کیا تھا، پانی کو عام کیا تھا، وہ اس طرح سے مظلومانہ شہید کر دیے گئے کہ ان کو پانی نہیں پہنچایا جا رہا۔ وہ اتنا رحم دل تھے کہ وہ باغی ہونے کے باوجود لوگوں پر تلوار نہیں چلا رہے، لیکن وہی باغی گروہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ دل خراش واقعہ تھا کہ پہلی تلوار مسلمانوں کے خلاف نکل گئی تھی، اور خود روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ جب عثمان کے خلاف یعنی اس فتنے میں یہ جو تلوار عثمان کے خلاف نکلے گی، پھر یہ تلوار کبھی نیام میں نہیں جائے گی۔ عبداللہ ابن سلام وغیرہ نے بھی یہ بات کہی تھی اس وقت لوگوں سے کہ اگر عثمان کو تم نے شہید کر دیا تو قیامت تک کی یہ تلوار چلتی رہے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ تلوار چلتی رہی، حضرت معاویہ کی، حضرت علی کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد ہمیشہ مسلمانوں میں افراتفری اور مسلمان گویا کی گروہ بندی کا شکار ہوا۔ وہ خیر و برکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے اٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان کے شہید ہونے سے لوگوں کو ایک طرح کا غم ہے، مجھے 2 طرح کا غم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک جھولی دی تھی، اس جھولی میں کھجور تھے، وہ کھجور کی جھولی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمر میں لٹکائے رہتے تھے اور اس میں سے کھجور کھاتے رہتے تھے، کھجور ختم ہی نہیں ہوتی، اور لوگوں میں بانٹا بھی کرتے تھے، کھجور ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وہ کھجور کی گولی، وہ جو کھجور کی جھولی تھی وہ کہیں گم ہو گئی، یعنی خیر و برکت گویا کہ اڑ گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جو خیر و برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی تھی۔ اب اس واقعے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جس کے بارے میں بھی یہ شبہ ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں، جیسے محمد ابن ابی بکر، یہ صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ دکھتا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات بھی تھی۔ جس کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہے، یہ صحابی کا شبہ ہے جس کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ صحابی سے اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہوا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی ہوا ہے، تو بھی اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی صحابی شریک نہیں تھے۔ جن صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے وہ شریک نہیں تھے، یہ تحقیقی بات یہی ہے۔ محمد بن ابی بکر بھی پہلے شریک تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عار دلائی تو محمد بن ابی بکر فوراً پیچھے ہٹ گئے، تو وہ قتل عثمان میں محمد بن ابی بکر شریک نہیں تھے۔ تو جن کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتہ، اور اسی طرح سے تمام کے تمام کہ ہم یہ سمجھے یہ تو سبائی پروپگنڈا تھا کہ جو حضرت علی کو، طلحہ اور زبیر کو حضرت عثمان سے لڑوانا چاہتا تھا، ہمارے دل میں اس طرح کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس باغی گروہ کی کارروائی سے خوش تھے۔ نہیں، حضرت علی یہ آج جو سبائی گروہ ہے وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس جرم میں گویا کہ حضرت علی وغیرہ شریک تھے، نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے دروازے پر حضرت عثمان کا پہرے دار بنا کر کھڑا کیا تھا، اور بعد میں جب شہادت کی خبر ملی تو ان کو سرزنش کری کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے عثمان شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے عذر ظاہر کیا کہ وہ تو پیچھے کے راستے سے چلے گئے تھے اور ادھر حضرت عثمان نے ہمیں ہٹا دیا تھا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابہ کے تعلق سے ہمارے دل صاف ہونے چاہیے۔ باقی جو قاتلین عثمان تھے ان میں سے چند کو تو وہیں پر ختم کر دیا گیا تھا، اور بعد کے لوگ جو تھے ان کا بھی بڑا عبرتناک انجام ہے جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ امت مسلمہ، آپ اس کتاب کی جلد 2 کا مطالعہ کریے، اسی طریقے سے سیرت خلفائے راشدین، اس میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باب ہے آپ اس کا مطالعہ کریے، تو اس میں آپ کو تمام باتیں مل جائیں گی۔ بہرحال یہ مختصر واقعہ جو لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کر دیجئے کہ کس طریقے سے شہادت ہوئی، اس کی یہ تاریخ اور رودات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ہم آتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو سوال ہم سے پوچھے گئے۔ ظاہر ہے اس میں وہ سوال جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ان کو تو حذف کر دیا جائے گا، باقی سوالوں کے جواب دے دیے جاتے ہیں۔